بسم اللہ الرحمن الرحیم والحذف قد یأتی بلا فصل ومع ضمیر ذی المجاز فی شعر وقع والتاء مع جمع سوى السالم من مذکر كالتاء مع احدى اللبن والحذف فی نعم الفتاة استحسن لأن قصد الجنس فیہ بین۔ بس یہاں تک آپ پڑھ سکتے ہیں، اس کے بعد الگ بات شروع ہو جائے گا۔ کل سے ہم نے بات شروع کیا فعل کے ساتھ تائے تانیث لگانے کے موارد، کہاں پہ تائے تانیث لانا ضروری ہے، کہاں پہ ضروری نہیں ہے۔ کل کچھ موارد بتا دیا تھا، یاد ہے نا؟ اگر فاعل ضمیر متصل ہو تو مؤنث حقیقی ہو یا مجازی ہو، ہر صورت میں فعل کے ساتھ تا لگانا لازم ہے۔ اگر فعل کا فاعل اسم ظاہر ہو تو اس وقت دو صورتیں ہوگی، اگر اس کا فاعل مؤنث حقیقی ہو تو تا لگانا واجب ہے، اگر مؤنث مجازی ہو تو تا لگانا ضروری نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد کہا تھا کہ اگر فعل و فاعل کے درمیان فاصلہ ہو تو فاصلے کی دو صورت بتائی تھی، یا الا کے ذریعے سے فاصلہ ہوگا یا الا کے بغیر فاصلہ ہوگا۔ تو الا کے ذریعے سے فاصلہ ہونے کی صورت میں تا نہ لانا بہتر ہے، اگر الا کے علاوہ کسی اور چیز سے فاصلہ ہو تو تا لانا بہتر ہے۔ ہاں، یہ کل کا خلاصہ دوبارہ بتایا، اور آج بتا رہے کہ حذف کرنا فاصلے کے بغیر بھی کلام عرب میں آیا ہے۔ ہم نے تو پہلے کہا تھا اگر فعل و فاعل میں فاصلہ نہ ہو تو تا لانا چاہیے، لیکن کبھی کبھار تا حذف کر کے فاصلے کے بغیر بھی آتا ہے۔ اور اسی طرح اگر فعل کا فاعل ضمیر ہو اور ضمیر مؤنث مجازی کی طرف پلٹنے والا ہو، وہاں تو تا لانا چاہیے تھا۔ یہاں پہ کہہ رہے کبھی کبھار شعر میں تا کے بغیر استعمال کیا ہے، یعنی پہلے قوانین کو الٹ پلٹ کیا ہے انہوں نے، پھر قانون توڑ دیا۔ پہلے قانون بناتے ہیں پھر توڑتے ہیں۔ تو یہ تا لانے کی باتیں ایک موارد میں سے کچھ ایک موارد بتا دیا۔ اس کے بعد کہتے ہیں جمع، اگر فاعل جمع ہو، اس کی بتا رہے فاعل جمع ہونے کی صورت میں جمع کے کتنے اقسام ہے؟ جمع پہلے دو قسم ہوتے ہیں، ایک جمع مکسر، دوسرا جمع سالم۔ پتہ ہے نا؟ پہلے سنا ہے نہیں سنا؟ جمع مکسر کس جمع کہتے ہیں؟ جس کی مفرد کی شکل بگڑ گئی ہو، برقرار نہ ہو۔ مکسر یعنی کسر سے توڑنے کا معنی ہے، کسرہ توڑنے کو کہتے ہیں۔ تو مفرد کو توڑ پھوڑ کر کے جمع بنایا ہو اس کو جمع مکسر کہتے ہیں۔ اگر مفرد کو صحیح سالم رکھ کر بنائے ہو اس کو کیا کہتے ہیں؟ جمع سالم کہتے ہیں۔ تو جمع سالم خود دو قسم ہے، جمع سالم مذکر ہے، جمع مذکر سالم ہے، دوسرا جمع مؤنث سالم ہے، اور تیسری صورت جمع مکسر ہے۔ اب فاعل جمع ہو تو کیا ہوگا؟ تا لانا چاہے نہیں لانا چاہے؟ مسئلہ یہ ہے۔ تو مصنف نے تفصیل دیا، اگر فاعل جمع مذکر سالم ہو تو وہاں پہ تا نہیں لائیں گے، کیونکہ جمع مذکر ہے نا، مذکر بھی ہے جمع سالم بھی ہے، تو تا تو نہیں لانا ہے، تا تو مؤنث کے لیے لائیں گے۔ تو جمع مذکر سالم کا حکم واضح ہے، تا نہیں لانا ہے، تا لانے کی کوئی وجہ نہیں ہے۔ اب آ جاؤ جمع سالم مؤنث اور جمع مکسر، ان دونوں میں کیا ہے؟ تا لانا نہ لانا مؤنث مجازی کی طرح ہے۔ مؤنث مجازی میں کیا کہا تھا کل؟ تا لانا لانا مرضی تھا، یہاں پہ بھی مرضی ہے۔ بس یہ خلاصہ بحث ہو گیا، مکمل ہو گیا۔ اگر فعل کا فاعل جمع مکسر ہو یا جمع مؤنث سالم ہو، ان دونوں صورتوں میں فعل کے ساتھ تا لانا اور نہ لانا مرضی ہے، جس طرح مؤنث مجازی میں مرضی تھی پہلے۔ ہاں، کچھ سمجھا نہیں سمجھا؟ دوبارہ ہم نے بتا دیا۔ ابھی شعر کی عبارت دیکھو، والحذف قد یأتی بلا فصل، کبھی تا حذف کرنا فاصلے کے بغیر آتا ہے۔ ومع ضمیر ذی المجاز، اور مؤنث مجازی کے ضمیر کے ساتھ تا حذف کرنا فی شعر وقع، شعر میں واقع ہوا ہے۔ والتاء مع جمع، تا جمع کے ساتھ، کون سا جمع؟ سوى السالم من مذکرین، جمع مذکر سالم کے علاوہ جمع کے ساتھ۔ جب مذکر سالم نکالو تو باقی کتنی صورتیں ہو گئی؟ دو صورتیں ابھی میں نے خلاصے میں بتایا، ایک جمع مکسر ہے، دوسرا جمع مؤنث سالم ہے۔
تو صاحب کتاب کہہ رہے کہ تا جمع کے ساتھ وہ جمع مذکر سالم کے علاوہ ہو تو کتا ما احد اللبن، لبن کے واحد کے تا کی طرح ہے۔ تو یہ لبن کا واحد کیا ہے؟ لبنتن آتا ہے۔ لبن کہتے ہیں اینٹ کو، بلاک کو، جو جس سے دیوار بناتے ہیں۔ لبن جمع ہے، اس کا واحد لبنتن ہے۔ لبنتن مؤنث مجازی ہے، لبنہ۔ تو مؤنث مجازی کے ساتھ تا لانے کا حکم کل بتایا تھا، اسی طرح ہے، یعنی تا لانا نہ لانا مرضی ہے۔ بات ختم ہو گئے۔ اس کے بعد شاعری نے بہت تفصیل دیا اسی جمع کے بارے میں، مصنف نے مختصر بتایا، شاعری نے ایک صفحہ ایک پیج وضاحت کی ہے، وہ عبارت میں پڑھیں گے۔ اس کے بعد ایک شعر تا لانا نہ لانے کے بارے میں رہ گیا ہے، وہ آخر میں پڑھ رہا ہے، والحذف فی نعم الفتات استحسنوا، تا تانیث کا حذف کرنا فعل مد و ضم میں، افعال مد ضم، افعال مد و ضم کتنے افعال ہے؟ 3 ہے یا 4 ہے؟ نعمہ، بیسا، حبذا، 3 4 ہے، 4 افعال ہے، 2 افعال مدح ہے، 2 افعال مضمت والا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ اگر فعل افعال مد و ضم ہو تو اس صورت میں کہتے ہیں کہ تا کا حذف کرنا بہتر قرار دیا ہے۔ افعال مد و ضم میں چونکہ نسبت جنس کی طرف ہے، اس وجہ سے تا کو حذف کرنا اچھا قرار دیا ہے۔ والحذف یعنی تا کو حذف کرنا فی نعم الفتات، نعم الفتات جیسی مثالوں میں، یہ فعل مدح کی مثال ہے۔ الفتات مؤنث حقیقی فاعل ہے، اس کے باوجود تا کو حذف کیا۔ اگر تا لاتے تو کیسا پڑھنا چاہے؟ نعمت الفتات کہنا چاہے، یہاں نعم الفتات فعل میں تا نہیں لایا ہے۔ تو یہ تا حذف کرنا استحسنوا، انہوں نے اچھا قرار دیا۔ کیوں؟ وجہ بتا رہے، لأن قصد الجنس فیہ بین، کیونکہ اس فعل مدح میں جنس کا ارادہ کرنا واضح ہے۔ کیونکہ نعم الفتات کے معنی یعنی نعمہ احدن کی طرف نسبت ہے، یعنی جنس فتات کی بات کر رہا ہے، ایک جوان لڑکی کی بات نہیں کر رہا ہے، جنس جوان لڑکی میں سے یہ لڑکی بہتر ہے۔ تو حقیقت میں فعل کی نسبت جنس کی طرف ہے تو فاعل مذکر ہے، ظاہراً مؤنث آیا ہے لیکن حقیقت میں فاعل مذکر ہے، اس لیے تا نہیں لانا بہتر ہے۔ بس تا تانیث لانے کی ٹوٹل بحث ختم ہو گئی ہے۔ اس کے بعد کل سے ایک نئے بات شروع کرنا ہے، وہ الگ پڑھیں گے، آج یہ بحث مکمل کرنا پڑے گا۔ بس تا تانیث لانے کی باتیں کل سے شروع کیا، آج یہیں سے دوبارہ شروع کرتے ہیں۔ والحذف للتا، شارح کی عبارت دیکھ لیا صفحہ نمبر 155۔ والحذف للتا، تا کو حذف کرنا فی فعل مسند الی ظاہر مؤنث حقیقی، اس فعل سے تا کو حذف کرنا جس کی نسبت ظاہر کی طرف ہو، مؤنث حقیقی کی طرف ہو۔ اگر فاعل ظاہر ہو، مؤنث حقیقی ہو تو کل کیا قانون بتایا تھا؟ تا لانا واجب ہے۔ تو یہاں پہ کہہ رہے ہیں حذف کرنا قد یأتی بلا فاصل، فاصلے کے بغیر بھی آیا ہے یا آتا ہے۔ حذف کرنا بغیر فاصلے کے مؤنث حقیقی کے ساتھ بھی آیا ہے۔ حکا سوہ عن بعضہم، اور یہ بات سوہ نے بعض عرب والوں سے نقل کیا، حکایت کی۔ قال فلانتن، قال فلانتن کہتے ہیں، فلانا کی کنایہ واللفظ، فلانا یعنی کہ فلان نے کہا، فلان عورت نے کہا۔ اب یہاں قالت فلانتن کہنا قانون تھا، کیونکہ فلانتن مؤنث حقیقی ہے۔ فلانتن کسی ایک عورت کا نام نہیں، آپ فلانا کنایہ کے لیے استعمال کرتے ہیں، عورت کے لیے، مذکر کے لیے فلان کہتے ہیں، اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں نا، فلان بندے نے کہا، یعنی اگر آپ مخاطب کو اس کا نام نہیں بتانا چاہتے ہیں تو اس کی جگہ پر کیا استعمال کرتے ہیں؟ فلان استعمال کرتے ہیں۔ عورت کے لیے فلانتن، تو فلانتن عورت کے لیے کنایہ ہے۔ والحذف مع الاسناد الى ضمیر المؤنث، اور تا حذف کرنا فعل نسبت ہو ضمیر مؤنث کی طرف، ذل مجاز، اور وہ مؤنث صاحب مجاز ہو۔ وَهُوَ الَّذِي لَيْسَ لَهُ فَرْجٌ، اب یہ مؤنث مجاز کو پھر آپ کو سمجھایا ہے کہ مؤنث مجازی وہ مؤنث ہے جس کے لیے سوراخ نہیں ہے، مکمل سوراخ نہیں، خاص سوراخ کی بات کر رہے ہیں۔ فرض کے بارے میں کل ہم نے وضاحت کیا تھا، مزید وضاحت کرنے کی گنجائش نہیں ہے، مخصوص سوراخ نہیں ہے۔ مخصوص سوراخ نہ ہو اس کو مؤنث مجازی کہتے ہیں۔
تو اس صورت میں تا کو حذف کرنا فی شعر وقع، شعر میں واقع ہوا، نثر میں نہیں آیا ہے، شعر میں آیا ہے، ضرورت شعری میں۔ قال عامر الطائی، شاعر عامر الطائی نے شعر پڑھا ہے، فلا مزنۃ ودقت ودقہا ولا ارض ابقل ابقالہا، فلا مزنۃ کوئی بادل نہیں ہے، مزنہ کہتے ہیں بادل کو، ودقت ودقہا جو اپنے بارش برسائے، ودقہ من بارش کو کہتے ہیں، ولا ارض اور کوئی زمین نہیں ہے، ابقل ابقالہا جو اپنے سبزی کو اگائے، کیونکہ بارش نہ ہو تو سبزی کیسے اگے گی؟ اگتا ہے کیا سبزی؟ بارش و پانی سے وہ سبزی اگتا ہے نا، جب بادل نہیں ہے، بارش نہیں ہے تو سبزی بھی نہیں اگے گی۔ اب یہاں بھی شاید مثال ولا ارض ابقل میں ہے، ابقل کے اندر ضمیر ہے وہ ارض کی طرف لوٹتی ہے، ارض کیا ہے؟ مؤنث مجازی ہے، تو یہاں قانون کے مطابق ابقلت کہنا چاہے تھا، مؤنث کا صیغہ لانا ہے، یہاں مذکر کا صیغہ استعمال کیا ہے، اور یہ شعر میں پڑھا ہے اس طرح، ولا ارض ابقلت ابقالہا، اس طرح پڑھنا تھا لیکن شاعر نے نہیں پڑھا، ابقلا فعل مذکر لایا ہے تا کے بغیر۔ شاید مثال واضح ہو گیا ہے نہیں ہو گیا؟ اب اسی شعر کے بارے میں مزید ابن فلاح نے باتیں کی ہے، وَحَمَلَهُ ابن فلاح فی الکافیہ علی انہ عائد الی محذوف، اور اس شعر کو ابن فلاح نحوی نے، نیا نام آیا، ابن فلاح کا ذکر سنا تھا یا نہیں سنا تھا پہلے؟ ابن فلاح نحوی نے کتاب کافیہ میں اس مثال کو حمل کیا ہے کہ علی انہ عائد الی محذوف، اب قلع کے اندر جو ضمیر ہے وہ عرض کی طرف نہیں لوٹتی ہے بلکہ ایک محذوف کی طرف لوٹتی ہے، یعنی اس کا جو مرجع ہے وہ محذوف ہے، اس لیے مذکر آیا ہے، ای ولا مکان للارض، اب قلع ہے، مکان کی طرف لوٹتی ہے تو مکان مذکر ہے۔ شاعر کہنا چاہتا ہے ولا مکان للارض، زمین میں کوئی جگہ نہیں ہے، اب قلع جو اپنے سبزی کو اگائے، والضمیر فی ابقالہا للارض، اور بعد میں جو ابقالہا ہے نا، آخر میں جو ہا ہے وہ عرض کی طرف لوٹتی ہے کیونکہ عرض مؤنث ہے۔ اب قلع کے اندر ضمیر ہے وہ کہاں لوٹتی ہے؟ مکان کی طرف لوٹتی ہے، مکان، تو لفظ مکان مذکر ہے یا مؤنث ہے؟ مذکر ہے نا، مکان مذکر ہے، عرض مؤنث ہے۔ بس یہ بات ختم ہو گیا۔ اس کے بعد جمع کی باتیں ہیں، اگر فاعل جمع ہو تو جمع مذکر سالم میں تو تا نہیں آئے گا، کیونکہ جب مذکر ہے نا، مذکر ہے تو مذکر کے لیے تا نہیں ہے، مؤنث کی علامت ہے تا۔ اما جمع مذکر سالم کے علاوہ والتاء مع فعل، تا اس فعل کے ساتھ مسند الی جمع سوى السالم من مذکرین، کہ اس فعل کی نسبت ایسے جمع کی طرف ہے جو جمع مذکر سالم کے علاوہ ہے۔ جمع مذکر سالم کے علاوہ کیا ہے؟ وہ ہوا جمع التکسیر و جمع المؤنث السالم۔ جمع مذکر سالم کے علاوہ دو قسم کے جمع ہے، ایک جمع مکسر ہے، جمع تکسیر، جمع تکسیر یعنی جس کے مفرد کو توڑ کے بنایا ہے، اور دوسرا جمع مؤنث سالم ہے۔ اگر جمع تکسیر فعل کا فاعل بن جائے یا جمع مؤنث سالم فعل کا فاعل بن جائے تو تا لانا چاہے یا نہیں لانا چاہے؟ تو مصنف نے مثال دے کر بتایا، کتا یعنی اس تا کی طرح ہے، مع مسند الی ظاہر مؤنث غیر حقیقی، کہ وہ فعل مؤنث غیر حقیقی کی طرف نسبت ہو، اس تا کی طرح ہے۔ تو مؤنث غیر حقیقی میں پہلے بتایا تھا تا لانا نہ لانا مرضی ہے، تو یہاں پہ بھی مرضی ہے۔ مثال دیتے ہیں نا، ہوا احدل لبن، لبن کے مفرد کی طرح ہے، لبن کا مفرد اے لبنتن، لبنتن آتا ہے، لبنتن یعنی ایک اینٹ، اینٹ، ہاں اینٹ دیکھا نہیں دیکھا روزانہ آپ کے اطراف میں اینٹ ہے نا جسے دیوار بناتے ہیں مستری، تو لبن کہتے ہیں عربی میں، لبن جمع ہے، ہاں لبنتن اس کا واحد ہے، مفرد ہے، تو لبنتن مؤنث مجازی ہے، کیونکہ لبینہ کے لیے فرض تو نہیں ہے کوئی سراغ تو نہیں ہے اس کے لیے، ہاں صاحب فرض نہیں ہے، لبینہ اینٹ ہے۔ فیجوز اثباتها، پس تا کا ثابت کرنا جائز ہے جب مکسر میں۔ مثال دیتا ہے قالت الرجال وقامت الہندات، دو مثالیں کیوں دیا؟ ایک جمع تکسیر کی مثال ہے، ایک جمع مؤنث سالم کی مثال ہے۔
تو رجال کس کا جمع ہے؟ رجل کا جمع ہے نا، رجل مفرد ہے، رجال جمع ہے، جمع مکسر ہے، اس کا مفرد توڑ دیا ہے۔ رجل میں را فتحہ ہے، رجال کہہ کر را کو کسرہ دیا ہے، پھر درمیان میں ایک الف بھی لگا دیا، تو جمع مکسر ہے، اگرچہ معنی کے لحاظ سے مذکر ہے، ہاں رجال تو مرد ہے نا، مردوں کا جمع ہے، لیکن مؤنث جمع مکسر میں تال آیا ہے، قالت الرجال، مردوں نے کہا، وقامت الہندات، ہندات کھڑی ہو گئی، ہندات جمع ہے، ہندہ مؤنث کے، جمع مؤنث سالم کی مثال ہے یہ۔ اب کوئی پوچھے بھائی یہاں تال لانے کی وجہ کیا ہے، کیوں تال آتے ہیں؟ علی تاویلہم بالجماعہ، اس کو تاویل کرتے ہیں جماعت کے معنی میں، یعنی قالت الرجال کا معنی قالت جماعت الرجال، معنی یہ ہے، یعنی رجال کے گروہ نے کہا، جماعت معنی گروہ، لفظ جماعت مؤنث ہے۔ اسی طرح قامت الہندات یعنی قامت جماعت الہندات، قامت جماعت الہندات کا معنی ہوگا تال آنا پڑے گا۔ وحذفها یعنی ویجوز حذفها، یہ اوپر والے عبارت راتب ہے، یعنی فیجوز اثباتها، تا کا ثابت کرنا جائز ہے، وحذفها یعنی ویجوز حذفها، تا کو حذف کرنا جائز ہے، نہ ہو قام الرجال وقام الہندات، یہی مثالیں لائے ہیں۔ قامت رجالو کے بجائے آپ نے کیا پڑھا؟ قام الرجال کہا، یہ بھی صحیح ہے، غلط نہیں ہے، قام الہندات یہ بھی صحیح ہے۔ تا حذف کیوں کرتے ہیں؟ علی تاویلہم بالجمع، اس کو جمع میں تاویل کرتے ہیں، لفظ جمع میں، یعنی قام الرجال کا معنی ہے نا قام جمع الرجال، ایک دفعہ آپ نے جماعت اور رجال کا معنی کیا، ایک دفعہ جمع اور رجال، دونوں میں فرق آ گیا نہیں آ گیا؟ ہاں، یہ تاویل کرنا جو ہے ملاؤں کا کام ہے نا، ملا حضرات یا جو پڑھے لکھے ہوتے ہیں وہ ہر بات کو صحیح کر کے تاویل کرتے ہیں۔ ہاں، اب یہ نماز جنازہ میں بھی یہ حکم ہے کہ آپ جو آخری دعا ہے نا، مذکر کے لیے الگ دعا ہے، مؤنث کے لیے الگ دعا ہے، اس دعا کو چینج بھی کر سکتے ہیں جنازہ اور میت میں تاویل کر کے۔ اگر آپ کے سامنے ایک عورت میت ہے تو اس میں عورت کی ضمیر لانا ہے، ہاں اللہم انا لا نعلم منہا، ہاں منہا کہتے ہیں، منہو نہیں کہتے، لیکن علماء کہہ رہے ہیں کہ یہاں پہ آپ منہو بھی پڑھ سکتے ہیں، کس طرح؟ اس کو میت میں تاویل کریں گے، لفظ میت میں، میت مذکر ہے، اگر جنازہ میں تاویل کرے تو مؤنث ہو جائے گا، یعنی اسی جنازے کو بھی آپ چینج کر سکتے ہیں، خود جنازے کو تو چینج نہیں کر سکتے ہیں، اس کے ضمیروں کو چینج کریں گے، تاویل کرتے ہیں، تو یہاں پہ بھی آپ جمع کا تاویل کرو یا جماعت کا تاویل کرو۔ انسان کے ہاتھ میں دیا ہے، آپ کے ہاتھ میں چابی دیا ہے، آپ چابی کو سیدھا گھماؤ یا الٹا گھماؤ، سیدھا گھمائے تو دروازہ بند ہو جائے گا یا کھل جائے گا، الٹا گھمائے تو بند ہو جائے گا۔ ھذا مقتضی اطلاق ہی، یہ مصنف کی عبارت کے اطلاق کا تقاضا ہے۔ شارح بتا رہے ہیں کہ جو ہم نے حکم بتایا تا لانا لانا مرضی ہونا، مصنف کی عبارت کا ظاہر یہی ہے۔ مصنف نے احد اللبین کے ساتھ تشبیہ دیا تو مطلب یہ ہوگا کہ مؤنث مجازی کا حکم جاری ہوگا، تا لانا نہ لانا مرضی ہوگی۔ کہ جمع المؤنث جمع مؤنث میں، یعنی جمع مؤنث سالم میں بھی دونوں طریقہ جاری ہے، کیونکہ مصنف نے صرف جمع مذکر سالم کو الگ کیا تو باقی دونوں شامل ہے نا۔ اطلاق مصنف یہ ہے، مصنف کی عبارت میں کیا ہے؟ جمع مذکر سالم کے علاوہ میں آپ کی مرضی ہے، تو جمع مذکر سالم کے علاوہ ہمارے پاس دو قسم کے جمع ہے، یا جمع تکسیر ہے یا جمع مؤنث سالم ہے، مصنف نے یہی کہا۔ اما ابو علی نے کتاب تسہیل میں جمع مؤنث کے لیے ایک شرط رکھی ہے، جمع مؤنث کے لیے اس نے کہا ہر قسم کے جمع مؤنث میں آپ کی مرضی نہیں چلے گی، بلکہ اس جمع مؤنث کے لیے یہ حکم ہے جس کا مفرد مذکر ہو، یعنی معنی کے لحاظ مذکر ہو، مراد یہ ہے، جیسے کہ طلحہ سے جمع مؤنث سالم بناتے ہیں طلحات، تو طلحہ مرد کا نام ہے یا عورت کا نام؟ مرد کا نام ہے نا، معنی کے لحاظ مذکر ہے، لیکن صیغہ کیا بنتا ہے؟ جمع مؤنث کا بنتا ہے، لفظ کے لحاظ سے جمع مؤنث کا صیغہ بنتا ہے، لیکن معنی کے لحاظ سے مذکر ہے۔ ھذا مقتضی اطلاق ہی فی جمع المؤنث، بس یہ بات جو ہم نے حکم بتایا وہ مصنف کی عبارت کا اطلاق کا تقاضا ہے جمع مؤنث سالم کے بارے میں۔ وَإِلَيْهِ ذَهَبَ ابو علی، ابو علی نے بھی مصنف کے قول کی طرف گیا ہے، یعنی ابو علی کا الگ نظر نہیں ہے، ہم نے
خلاصے میں تھوڑا غلط کیا، ابو علی نے بھی اسی بات کو تائید کیا۔ اما مصنف نے کتاب تسہیل میں کچھ اور بات کی ہے، وفی التسہیل خصصہ بما کان مفردہ مذکرا۔ اب دیکھو یہاں پہ عبارت غلط لکھا ہے، کانا کا اسم کیا ہوتا ہے؟ مرفوع ہوتا ہے نا، کان مفردہ مذکرا، ادھر زبر لکھا ہے، یہ آپ کو گمراہ کرنے کے لیے سازش کیا انہوں نے۔ بما کان مفردہ مذکرا، مصنف نے کتاب تسہیل میں اس حکم کو خاص کیا اس کے ساتھ، اس جمع کے ساتھ جس کا مفرد مذکر ہو، تو اس میں آپ کی مرضی ہے۔ کالطلحات، جیسا کہ طلحہ کا جمع طلحات آتا ہے، صیغے کے لحاظ سے جمع مؤنث بن گیا، لیکن حقیقت میں یہ مذکر کا نام ہے۔ تو آپ جاءت طلحات بھی کہہ سکتا ہے، جاءت تا کے ساتھ، اور بغیر تا کے ساتھ بھی کہہ سکتا ہے۔ قامت طلحات، قامت طلحات، دونوں صحیح ہے۔ ایک صورت یہ بنا ہے۔ دوسری صورت او مغیرن، او مغیرن مفعول کا صیغہ ہے، یا وہ جمع مؤنث سالم جو تبدیل شدہ ہو، یعنی مفرد کی شکل خراب ہو گئی ہو، جیسے کا بنات، بنات صیغے میں جمع مؤنث سالم ہے، لیکن اس کا مفرد کیا آتا ہے؟ بنت سے آتا ہے، بنت سے بنات بناتے ہیں، تو یہاں پہ بھی تا لانا نہ لانا مرضی ہے۔ اما غیرہ، اما اس کے علاوہ، یعنی اس کا مفرد مذکر نہ ہو، تبدیل شدہ نہ ہو، کل ہندات، جیسا کہ ہندہ سے ہندات بنایا، فحکمہ حکم واحدہ، تو اس میں اس کے واحد کا حکم چلے گا۔ واحد یعنی ہند میں کیا حکم تھا؟ تا لانا لازم تھا، یہاں پہ بھی تا لانا لازم ہوگا، یعنی مفرد میں بھی تا لانا ضروری ہے، جمع ہونے کی صورت میں بھی تا لانا لازم ہے، یہاں پہ آپ کی مرضی نہیں چلے گی۔ فلا یجوز قام الہندات، تو کہنا غلط ہے، جائز نہیں ہے۔ الا فی لغت قال فلانا، مگر قال فلانا کی لغت میں جائز ہے۔ قال فلانا جو پہلے صفحے میں پڑھا ہے نا، مؤنث حقیقی کی صورت میں بھی تا کو حذف کرتے تھے، ان کی لغت کو مان لو تو یہ قام الہندات کہنا ٹھیک ہو جائے گا۔ قال فی شرح الکافیہ، مصنف نے شرح کافیہ میں کہا، یہ کافیہ و تسہیل، شرح کافیہ، شرح تسہیل، یہ سب کس کی کتاب ہے؟ مصنف ابن مالک کی کتابیں ہیں۔ اب شارح کا کام یہ ہے کہ اس کی ساری کتابوں سے باتیں یہاں پہ لا رہا ہے، ہاں اپنی بات نہیں کہہ رہے، بلکہ مصنف کی باتیں ادھر ادھر سے جمع کیا ہے۔ وَمِثْلُ جَمْعِ التَّكْسِيرِ مَا دَلَّ عَلَى جَمْعٍ لَا وَاحِدَ لَهُ مِنْ لَفْظِهِ، اس کے بعد شارح نے ایک نیا مطلب آپ کو بتا دیا، وہ یہ ہے کہ ہمارے پاس ایک جمع ہے، ایک اسم جمع ہے۔ ہاں یہ سوتی کی شروع میں آپ لوگوں کو سمجھایا تھا، لیکن اللہ کے فضل سے آپ لوگوں نے بلا بھی دیا۔ ایک جمع ہے، ایک اسم جمع ہے، ایک اسم جنس ہے، ایک اسم جنس جمعی ہے، ایک اسم جنس افرادی ہے۔ ہاں یہ سارے جو ہے کثرت پر دلالت کرنے والے الفاظ ہیں، ان کے ہر ایک کی تعریف الگ الگ ہے۔ تو جمع اور اسم جمع میں کیا فرق ہے؟ جمع وہ ہے جس کے لیے مفرد ہے، اور اسی مفرد کے میں تبدیلی لا کے جمع بناتے ہیں، اس کو جمع کہتے ہیں۔ ہاں، اور اسم جمع وہ لفظ ہے جس کے لیے کوئی مفرد نہیں ہے، اما خود لفظ متعدد چیزوں پر دلالت کرنے والا ہے، جس طرح لفظ قوم ہے، قوم اسم جمع ہے، راحت اسم جمع ہے، اور نسوہ، دیکھو نسوہ یہاں مثال دیا، نسوہ اسم جمع ہے، کیونکہ نسوہ کے لیے مفرد نہیں ہے، خود نسوہ معنی جمع دے رہا ہے۔ تو اگر کوئی لفظ ایسا ہو جس کا کوئی مفرد نہ ہو، خود لفظ کثرت پر دلالت کرے، تو وہ اسم جمع ہوگا، تو اس میں بھی تا لانا نہ لانا مرضی ہے۔ یہ شارح نے آپ کو بتا دیا۔ وَمِثْلُ جَمْعِ التَّكْسِيرِ مَا دَلَّ عَلَى جَمْعٍ، اور جمع تکسیر کی طرح ہے وہ جو جمع پر دلالت کرنے والا ہے، لا واحد لہ من لفظہ، اس کے لفظ سے کوئی واحد نہیں ہے، مفرد نہیں ہے۔ کَنِسْوَةٍ، جیسے کہ نسوہ، عربی میں نسوہ کہتے ہیں کئی عورتوں کو، اما نسوہ کے لیے کوئی مفرد نہیں ہے۔ تقول، آپ کہو گے قال نسوة وقالت نسوة، دونوں صحیح ہے، تا لانا نہ لانا مرضی ہے۔ اب مذکر لانے کی وجہ، مؤنث لانے کی وجہ ابھی اوپر بتایا، مذکر کیوں پڑھیں گے؟ جمع میں تعویل کریں گے، قال نسوة کا کیا معنی ہوگا؟ قال جمع نسوة، قالت نسوة کا معنی کیا ہوگا؟ قال جماعت نسوة، ہاں لفظ جماعت یہاں پہ تعویل کرتے ہیں۔ یہ ہو گیا جمع تکسیر اور جمع مؤنث کی باتیں۔ اما جمع مذکر سالم کو کیا کریں گے؟ یہ تو مصنف نے پہلے بتایا تھا، شارح ابھی بتا رہے ہیں۔ اما جمع المذکر سالم
فلا یجوز فیہ اعتبار التانیث، لیکن جب مذکر سالم میں مؤنث اعتبار کرنا بالکل جائز نہیں ہے، یعنی جب مذکر سالم میں تا نہیں لا سکتے ہیں، تا لانا غلط ہے، مذکر کے لیے تا کی ضرورت نہیں ہے، مؤنث کے لیے تا کی ضرورت ہے۔ لأن سلامت نظمہ، کیونکہ اس جمع کا جو نظم ضبط ہے وہ باقی ہے، سالم ہے، تو جمع کا نظم سالم رہنا تدل علی التذکیر، یہ مذکر ہونے پر دلالت کرتا ہے۔ مثلا مسلمون سے مسلمون بناتے ہیں، مسلمین، جب مذکر سالم میں حالت رفعی میں واو آتا ہے، حالت نصبی جری میں یا ما قبل مکسور ہے، اعراب نیابتی کے بحث میں پڑھا ہے، تو جمع مذکر سالم میں تا نہیں لانا ہے۔ مثلا قام مسلمون کہو گے، قامت کہنا غلط ہوگا، کیونکہ مسلمون مسلم کا جمع ہے اور یہ مذکر ہے۔ والبنون جرى مجرى التکسیر، اما جمع مذکر سالم کے وزن پر بنون بھی ہے۔ بنون کس کا جمع ہے؟ ابن کا، ابن ایک بیٹا، بنون کئی بیٹے، لیکن جمع تکسیر ہے، مفرد کا صیغہ ٹوٹ گیا ہے، پھر بھی جمع مذکر سالم کے وزن پر آیا ہے بنون۔ تو جمع مذکر سالم کے ملحقات بھی پڑھا تھا نا پہلے، یاد ہے نہیں؟ عشرون، باب عشرون، اولو عالمون، علیون، یہ سب جو ہے اعراب کے لحاظ سے جب مذکر سالم کی طرح ہے، اور بنون بھی ایسا ہے۔ تو بنون جیسے مثالیں جرا مجرد تکسیر، یہ جمع تکسیر کے طریقے پر جاری ہوتا ہے، کیوں؟ لتغیر نظم واحد ہی، کیونکہ اس کے مفرد کے جو نظم ہے وہ تبدیل ہو گیا ہے، یعنی جمع تکسیر کا حکم ہے۔ کا بناتین، جیسا کہ بنتن سے بنات جمع بناتے ہیں، اسی طرح ابن سے بنون بناتے ہیں۔ بس یہ بحث جمع کی باتیں ختم، اس کے بعد افعال مد و ضم کی بات کریں گے، اس کے بعد یہ بحث مکمل ہوگا۔ ہاں یہ ابھی ٹائم ہے ہمارے پاس، یہ بحث مکمل کرنا ہے، ہم نے وعدہ کیا ہے، وعدے پر عمل کرنا پڑے گا۔ والحذف للتا، تا کو حذف کرنا فی فعل مسند الی جنس المؤنث الحقیقی، اس فعل سے تا کو حذف کرنا جس کی نسبت مؤنث حقیقی کی جنس کی طرف ہو۔ جنس تو سمجھ میں آتا ہوگا نا، منطق میں آپ نے پڑھا ہوگا، بہت سارے افراد پر دلالت کرنے والا ہے۔ جنس کے اندر انواع ہوتے ہیں، ہاں، بڑے کلی ہے، بڑے کلی کو جنس کہتے ہیں۔ تو مؤنث حقیقی کے کلی کی طرف، یعنی جنس کی جگہ پر آپ مفہوم کلی بھی کہہ سکتے ہیں، مفہوم کلی کی طرف نسبت ہو تو تا کو حذف کرنا استحسنوا، انہوں نے اچھا قرار دیا ہے۔ مؤنث حقیقی کی جنس کی طرف نسبت دینے کی مثال نہ ہو نعم الفتاتو، یعنی نعمت جنس الفتات مراد ہے، یعنی بہترین ہے فتات کی جنس۔ فتات کسے کہتے ہیں؟ جوان لڑکیوں کو فتات، فتن بغیر تا کے جوان مذکر کے لیے ہے، فتات جوان مؤنث، یہ تو مدح کے لیے ہے۔ ضم میں بھی یہی ہوا، بئس المرأۃ، بدترین عورت، تو بدترین ایک عورت کی بات نہیں کرے، بدترین جنس المرأہ، جنس مرأہ بدتر ہے، خصوصاً پھر آگے مخصوص بالمدح لائیں گے نا، مخصوص بالمدح و ضم، ان کے افعال مدح ضم کے بعد دو اسم آئے گا، ایک فاعل کہا جائے گا، ایک کو مخصوص کہتے ہیں، مخصوص بالمدح، مخصوص بالضم۔ ابھی اسی مثال میں دیکھو، نعم الفتاۃ ہندن کہنا پڑے گا، یعنی یہ مثال پورا نہیں ہے، یہاں پہ آدھا کیا ہے۔ نعم الفتاۃ یعنی بہترین جوان لڑکی ہے، کون؟ ہند، ہندا، یا کوئی اور نام لے لو کسی عورت کا۔ وبئس المرأۃ، بدترین مرد ہے، یعنی نہیں مرد نہیں، بدترین مرأہ ہے، عورت ہے، بدترین جنس عورت ہے، کون؟ ہندا۔ بس ہندا کو آپ ایک دفعہ اچھی قرار دیا، ایک دفعہ بدترین قرار دیا، ویسے ہندا تو بدترین عورت تھی نا۔ ہندا کس کا نام ہے؟ ابو سفیان کی زوجہ ہے، ابو سفیان کی بہن نہیں ہے، معاویہ کی ماں ہے، ابو سفیان کا زوجہ ہے، اور اسلام کے سب سے بڑی دشمن جس نے حضرت حمزہ کے کلیجے کو چبایا، اور یہ بدترین عورت ہے۔ بئس المرأۃ ہندن، ہاں، اور زیارت عاشورہ میں ہے نا، وہ اپنا عاقلۃ الاقباط، وہ اپنا عاقلۃ الاقباط، اللعین ابن اللعین، ہاں، علی لسانک و لسان نبیک،
تو اقبات جمع کبد ہے، جگر کو کہتے ہیں. تو بنی امیہ والے کون ہے؟ وہ اپن عاقلۃ الاقبات، جگر کھانے والوں کے بچے ہیں، ان پر اللہ کی لعنت ہو. ہاں بس آپ نے بے شمار بھی کر لیا. ہاں ابھی مثال دے رہا ہوں. ہاں وبئس المرأة مخصوص بالضم کیا لانا چاہے؟ ہند لانا چاہے. وبئس المرأة ہندن. استحسنوا یہ والحذف مبتدا ہے، استحسنوا خبر ہے. بس اگر فعل کے نسبت جنس کی طرف ہو تو تا کو حذف کرنا، انہوں نے اچھا قرار دیا. استحسنوا جمع ہے، یعنی عرب والوں نے اچھا قرار دیا ہے، کیونکہ لأن قصد الجنس فيه على سبيل المبالغہ فی المدح والذم بینوا. یہ فی ہے، یہاں والمدح والذم لکھا ہے، یہ غلط لکھا ہے، عبارت صحیح کرو. کیونکہ جنس کا ارادہ کرنا فی اس فعل میں علی سبیل المبالغہ، مبالغے کے طور پر، فی المدح والذم، مبالغہ کس میں؟ مدح میں مبالغے کے لیے اور مذمت میں مبالغے کے لیے جنس کا ارادہ کرنا بینون یعنی واضح ہے. ولفظ الجنس مذکر، اور لفظ جنس مذکر ہے، اس لیے فعل کو مذکر لانا بہتر قرار دیا. وَيَجُوزُ التَّأْنِيثُ عَلَى مُقْتَضَى الظَّاهِرِ، اور یہاں مؤنث لانا بھی جائز ہے ظاہر کے تقاضا کے مطابق. ظاہر کیا ہے؟ مؤنث ہے، اس لیے ظاہر کو دیکھ کر مؤنث بھی لا سکتے ہیں. اندر دیکھو، اندر مذکر ہے، اوپر سے مؤنث اندر مذکر ہو سکتا ہے، نہیں ہو سکتا ہے. جس طرح آج کل جو کچھ مذکر ہے وہ اپنے آپ کو ہجڑا بنا کے گھومتے ہیں بھیک مانگنے کے لیے، یعنی میک اپ کر کے عورت کی شکل بناتے ہیں نا، ہجڑا دیکھا نہیں کرے گا ہجڑا، لیکن اندر سے مذکر ہے، باہر سے مؤنث بن گیا. تو یہ مثال ہے آپ کے لیے. تو اس مثال میں بھی افعال مد و ضم میں بھی ظاہر کو دیکھ کر آپ مؤنث لا سکتے ہیں، اندر دیکھ کر مذکر بھی لا سکتے ہیں. فتقول، آپ کہو گے نعمت الفتاة و بئست المرأة، یہ بھی کہہ سکتے ہیں. آپ کی مرضی ہے. ٹائم ختم ہو